اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سجاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے محمد بن قاسم۔ جزیرہ لنکا یا سلون جو بحر ہند میں واقع ہے، اس کا پرانا نام سنگل دیپ یعنی زنجیروں کا جزیرہ ہے، جو اس کی بناوٹ کے باعث پڑ گیا۔ وہاں کے سمندر کی بکھری ہوئی لہریں اچھل کر اپنا جوبن دکھا رہی تھیں۔ سمندر میں ان لہروں سے طوفان برپا تھا۔ طوفانی لہریں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو غرق کر رہی تھیں۔ سمندر میں سفر کرنے والے تمام چھوٹے اور بڑے جہازوں کے کپتان اس طوفان سے پریشان ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کر رہے تھے۔ سمندری طوفان کے باعث فضا میں بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ اس طوفان میں ایک چھوٹا جہاز بھی تھا جس پر مسلمان عرب سوداگر اپنے تجارتی سامان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ جہاز سرندیپ سری لنکا سے بصرہ کی جانب جا رہا تھا۔ عرب سوداگروں کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی سوار تھے۔ سمندری طوفان ہر چیز کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے عرب سوداگروں کا چھوٹا سا جہاز طوفان سے محفوظ رہا۔ اور جب یہ جہاز سندھ کے ساحل کے پاس پہنچا تو بحری قزاقوں کے گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ عرب سوداگروں نے ان ڈاکوؤں کو نہایت دلیری سے مقابلہ کیا، مگر ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ بحری قزاق ان تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر دیبل لے گئے۔ قزاقوں کے اس گروہ کو دیبل کے راجہ دہر کی مکمل سرپرستی حاصل تھی، اس لیے تمام افراد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ ان قیدیوں کو بدبودار پانی اور خراب کھانا دیا جاتا تھا۔ جو اس سلوک پر آواز بلند کرتا اسے بری طرح پیٹا جاتا تھا، جس کی چیخوں سے پورا قید خانہ گونج اٹھتا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو بھی مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا۔ اس ظلم سے تنگ آ کر ایک قیدی خاتون ناہید نے آواز بلند کی اور دہائی دی۔ اس نے حجاج بن یوسف کے نام خط میں لکھا: مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ ولی بصرہ آنے والے قاصد سے مسلمان بچوں اور عورتوں کی بدحالی کا سن کر آپ اپنے سپاہیوں کو جنگ کا حکم دے چکے ہوں گے۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون سرد نہیں ہوا تو وہ میری فریاد پر ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اگر ان کا خون سرد ہو چکا ہے تو پھر میرا یہ پیغام بے مقصد ثابت ہوگا۔ یہاں پر رہنے والوں کے سینے میں مسلمانوں کے لیے دل کی جگہ پتھر ہیں۔ اگر میری فریاد پر آپ نے یہاں پر قید مظلوم عورتوں اور بچوں کی مدد نہ کی تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا دکھ ہوگا کہ مسلمان افریقہ اور ترکستان پر اپنا جھنڈا تو لہرا رہے ہیں، مگر سندھ میں قید قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد نہیں کر سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو تلوار ایران اور روم کے ظالم اور مغروب تاجروں کے سروں پر بجلی بن کر پڑی تھی، وہ سندھ کے مغرور اور ظالم راجہ کے سامنے بھی مظلوم کے حق میں اٹھے؟ اے حجاج، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کے بدن میں جان باقی ہے تو اپنی قوم کے مستقبل کو بچانے آئیے۔ یہاں پر بے شمار بیوائیں اور یتیم آپ کی آمد کے لیے دعاگو ہیں۔ اے حجاج، آپ کیسے مسلمان بادشاہ ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ اس ظلم کا کون جواب دے گا؟ فقط غیور قوم کی بے بس بیٹی۔ خلیفہ عبد المالک کے عہد میں حجاج بن یوسف کی تمام سرگرمیاں عراق اور عرب تک تھیں۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیت کے ذریعے خلیفہ عبد المالک کی حکومت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں بھرپور کوشش کی۔ اس دوران حجاج بن یوسف نے بے شمار بے گناہ انسانوں کا قتل بھی کیا، مگر خلیفہ عبد المالک کی وفات کے بعد ولید بن عبد المالک کے خلیفہ مقرر ہونے پر مزاج بھی بدل گیا۔ اس نے اپنی باقی تمام زندگی مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے گزار دی۔ اس حکمران نے سندھ، اسپین اور ترکستان میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے ایسے سپہ سالار چنے جنہوں نے اپنی کامیاب حکمت عملی سے اسلام کا نام روشن کیے رکھا۔ چند سال پہلے حجاج بن یوسف کی جن آنکھوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناحق قتل کو ڈھیٹ پن کر دیکھا اور ترس نہ کھایا، اب وہیں آنکھیں سندھ میں قید ایک مظلوم مسلمان لڑکی کا خط پڑھ کر اس کی مدد کے لیے بے چین تھی۔ عراق کے حاکم حجاج بن یوسف کا شمار ان مسلمان حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے منفرد کارنامے انجام دیے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے الفاظ پر اعراب یعنی زیر زبر
اور پیش وغیرہ لگا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور غیر عرب مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان سے نجات دلاتی۔ حجاج بن یوسف اصول کا اتنا سخت آدمی تھا کہ وہ کسی مجرم کو معاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک بوڑھی خاتون نے آ کر دہائی دی۔ اس بوڑھی خاتون کا ایک اکلوتا جوان بیٹا بھی دیبل کے قیدیوں میں شامل تھا۔ جب وہ بوڑھی خاتون حجاج بن یوسف کے دربار میں فریاد کرنے کے لیے پہنچی تو اس کی فریاد سن کر اپنی نشست سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے خاتون، آپ نے میری بہت بڑی الجھن دور کر دی ہے۔ مجھے کسی نامعلوم مقام سے کسی نامعلوم بے بس لڑکی نے پیغام بھیجا تھا کہ ہماری مدد کریں، مگر مقام کا نہیں بتایا تھا۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ جب سے میں نے وہ پیغام پڑھا ہے میرا دل کا سکون اور رات کی نیند ختم ہو چکی ہے۔ مجھے اس فکر نے کھانے پینے سے رو رکھا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسی وقت اپنے خاص نمائندے کو تیز رفتار سواری کے ساتھ راجہ دہر کے پاس بھیج دیا۔ نمائندے نے جب راجہ دہر کے پاس جا کر قیدیوں کو آزاد کرنے اور مالی نقصان کی تلافی کا مطالبہ کیا تو اس مکار راجہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا، ان ڈاکوؤں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں ان ڈاکوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف کے نمائندے نے راجہ دہر کا جواب سنا تو کہا، جس حکمران کو اپنی سلطنت میں پھیلنے والی برائی کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے اس کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ راجہ دہر یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور وہ حجاج بن یوسف کے ساتھ پورے عالم اسلام کو للکارنے لگا۔ حجاج بن یوسف کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے اپنا ذاتی خنجر اٹھایا اور کمرے میں لٹکے ہوئے نقشے پر جہاں ہندوستان تھا اس کے عین درمیان خنجر پیوست کر دیا، تو اس بات کا ثبوت تھا کہ حجاج بن یوسف نے اس علاقے کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور حجاج بن یوسف نے پورے جوش سے بلند آواز میں کہا، میں سندھ کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ حجاج نے اپنے تمام ہونہار اور قابل سالاروں میں ایک بہت کم عمر سالار کو منتخب کیا جس کی عمر 17 سال تھی۔ اس عظیم سپہ سالار کا نام محمد بن قاسم تھا جو اس کا بھتیجا اور داماد تھا۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں پیدا ہوا۔ محمد بن قاسم میں کم عمری میں ہی عسکری صلاحیتوں کے جوہر نظر آ رہے تھے۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دیبل موجودہ پورٹ قاسم پر حملہ کرنے کے لیے سالار چنا تو کئی تجربہ کار سالاروں نے حجاج بن یوسف کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو کہا، مگر حجاج بن یوسف کی نظریں اس معرکے کے لیے محمد بن قاسم کا چناؤ کر چکی تھی۔ بڑے کارنامے کے لیے پختہ عمر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ارادے اور پکے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے قابل فخر بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم سے کہا، میں محمد، تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ۔ میرا یہ خط امیر المومنین خلیفہ ولید بن مالک کو دکھانا اور وہ جتنی فوج تمہیں دیں وہ لے کر یہاں آ جانا۔ میری بات یاد رکھو کہ واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ امیر المومنین ولید بن عبد المالک سندھ کے مظلوم عوام کا دکھ سن کر تمہارے سندھ روانہ ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ میں نے تمہارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ لادا ہے۔ دمشق سے واپسی پر اس سے بھی بھاری ذمہ داری سونپ سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی طرف دیکھا اور ایک پرتماد احساس سے ان کو سلام کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر بہت لمبا تھا، اس لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم سے کہا کہ جہاں اس کا گھوڑا تھک جائے اس علاقے کی چوکی سے تازہ دم گھوڑا لے لے اور اپنا سفر جاری رکھے۔ یہ بھی تاکید کی کہ اپنے دوست زبیر کو بھی ساتھ لے لے تاکہ دونوں مل کر دمشق میں خلیفہ المسلمین ولید بن عبد المالک سے ملاقات کر لیں۔ کئی روز سفر کر کے محمد بن قاسم اور زبیر دمشق سے چند میل دور کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی پر باہر قائم چوکی پر رک گئے۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے حاکم کو حجاج بن یوسف کا حکم نامہ دیا اور کہا، ہمیں 2 عدد تازہ دم گھوڑے دے دیں، ہمیں دمشق پہنچنا ہے۔ چوکی کے حاکم نے کہا، آپ کچھ دیر آرام کر کے کھانا کھا لیں، کھانا بالکل تیار ہے لیکن فی الحال آپ کو گھوڑے نہیں ملیں گے کیونکہ آج ہمارے پاس صرف 5 گھوڑے ہیں۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، مگر ہمیں تو صرف 2 گھوڑے چاہیے۔ چوکی کے حاکم نے کہا، انہوں نے ان گھوڑوں کو امیر المومنین کے بھائی سلیمان بن عبد المالک نے لے کر جانا ہے کیونکہ انہوں نے اور ان کے 4 ساتھیوں نے دمشق میں ہونے والے ہتھیاروں کی نمائش میں جانا ہے، وہاں جنگی ہتھیاروں سے لڑنے کا مقابلہ بھی ہوگا، اس لیے انہوں نے آج شام تک دمشق لازمی پہنچنا ہے۔ میں نہ تو حجاج بن یوسف کا حکم ماننے سے انکار کر رہا ہوں اور نہ ہی سلیمان بن عبد المالک کو ناراض کر رہا ہوں۔ آپ کو علم ہو گیا کہ وہ بہت سخت مزاج کے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اس سے پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ چوکی کا حاکم بولا، وہ اندر آرام کر رہے ہیں، انہوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے اور تھوڑی دیر آرام کر کے یہاں سے روانہ ہوں گے۔
اگر آپ کو بہت ضروری کام ہے اور جلدی بھی ہے تو آپ ان سے مل لیں اور اجازت لے لیں۔ دوپہر تک ان کے اپنے گھوڑے بھی تازہ دم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو 2 گھوڑے دینے سے انکار نہیں کر رہا، مگر ان کو 5 گھوڑے نہ ملے تو وہ مجھ سے سخت ناراض ہوں گے اور وہ ناراض ہو کر بہت جنونی ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر چوکی کا حاکم محمد بن قاسم اور زبیر کے لیے کھانے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا، عالم اسلام میں شاید سلیمان بن عبد المالک سے زیادہ خود پسند اور مغرور کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اس سے کسی اچھے جواب کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر زبیر سے کہا، میں ان کی اجازت کے بغیر گھوڑے لے جا سکتا ہوں، مگر ہمارے بعد چوکی کے محافظوں کی شامت آ جائے گی، اس لیے ان سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبیر نے کہا، جی جیسا آپ بہتر سمجھ کر لیں، تب تک میں استبل سے 2 گھوڑے کھول کر لاتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے سلیمان بن عبد المالک کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ سلیمان اپنے ساتھی کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ 2 خادم اس کے پاؤں دبا رہے تھے، وہ ایک کندھے دبا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اندر آ کر السلام علیکم کہا۔ سلیمان بن عبد المالک نے نہایت لاپرواہی سے وعلیکم السلام کہا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا لینے آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ محمد بن قاسم نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے رام میں خلل ڈالا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں ایک بہت اہم پیغام لے کر دمشق جا رہا ہوں۔ سلیمان بن عبد المالک نے نہایت لاپرواہی اور طنزیہ انداز میں کہا، تو جاؤ بابا، ہم نے کون سا تم کو پکڑ رکھا ہے؟ اس کے ساتھ وہ ایک زوردار قہقہے سے ہنسا۔ اس کے باقی ساتھیوں نے بھی زوردار قہقہے لگائے۔ محمد بن قاسم نے اس کے رویے کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، ہمارے گھوڑے بہت تھک چکے ہیں اور اس چوکی سے ہمیں 2 تازہ دم گھوڑے لے کر جانے ہیں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں، مگر میں نے سوچا کہ ہمارے بعد آپ چوکی کے محافظوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ سلیمان بن عبد المالک نے کہا، اگر تمہارے گھوڑے تھک چکے ہیں تو دمشق پیدل چلے جاؤ۔ محمد بن قاسم نے نہایت پرعزم انداز میں کہا، ایک سپاہی کے لیے پیدل چلنا مشکل نہیں، لیکن ہمیں دمشق میں بہت جلد پہنچنا ہے۔ سلیمان نے پھر طنز کرتے ہوئے کہا، اچھا تو تم سپاہی ہی ہو، مگر تمہاری نیام لکڑی کی تلوار ہے یا لوہے کی؟ یہ سن کر باقی لوگ دوبارہ ہنسنے لگے۔ محمد بن قاسم نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، اگر بازو میں طاقت ہو تو لکڑی سے بھی لوہے جیسا کام لیا جا سکتا ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میری نیام میں تلوار بھی لوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازو پر مکمل بھروسہ بھی ہے۔ سلیمان بن عبد المالک یہ سن کر حیران ہو گیا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا، سالے، یہ لڑکا بہت باتیں کرتا ہے، ذرا اٹھو اور اس کے مقابلے میں آؤ، میں ایسی سپاہی کے جوہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سانولے رنگ کا لمبا آدمی فوراً اٹھا اور تلوار تھام کر محمد بن قاسم کی طرف بڑھا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں راہ چلتے ہوئے سپاہیانہ صلاحیتیں دکھانے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس فالتو وقت ہے، اگر میرے پاس اضافی وقت بھی ہوتا تو مجھے بے مقصد قہقہے لگانے والوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم کمرے سے باہر نکل گیا، مگر سالے نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس کی طرف کرتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، ارے بیوقوف، اگر تمہاری عمر کچھ زیادہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کہ بے مقصد قہقہے لگانے والا کس کو کہتے ہیں۔ سلیمان بن عبد المالک نے سالیہ سے کہا، اس لڑکے کو جانے دو، اللہ جانے کہاں سے تلوار لے آیا ہے۔ اتنی دیر میں زبیر گھوڑوں کی لگام تھام کر آتا ہوا نظر آیا تو سلیمان نے سالیہ سے کہا، یہ کون ہے جو گھوڑے لے کر جا رہا ہے؟ سالیہ نے اس کی طرف دیکھا تو اتنی دیر میں محمد بن قاسم نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور کہا، لگتا ہے دور جہالت کے لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، تم ہمیں نہیں روک سکتے۔ سالیہ نے اپنی تلوار کی نوک محمد بن قاسم کے سینے کی طرف کی اور نہایت غصے سے چلایا، اگر تمہاری زبان سے مزید کوئی لفظ نکلا تو میں اپنی تلوار کو تمہارے خون۔ ابھی یہ الفاظ سالے کی زبان پر تھے کہ فضا میں 2 تلواروں کے ٹکرانے کی آواز گونجی اور چند لمحوں میں سالہ کی تلوار 10-12 قدم دور گری ہوئی تھی اور اس کے ساتھی ایران کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے لگام پکڑی اور چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے سلیمان بن عبد المالک کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کا یہ ساتھی بہادر تو ہے مگر تلوار پکڑنا نہیں جانتا۔ میری بات مانیں کہ ان ساتھیوں کو دمشق میں جنگی ہتھیاروں کی نمائش سے پہلے کسی سپاہی کے سپرد کر دیں۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور زبیر بھی اس کے ساتھ گھوڑے کو بگا کر منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سالہ شرمندگی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے استقبال کی طرف بھاگا، لیکن سلیمان بن عبد المالک نے ہنستے ہوئے اسے روک لیا اور کہا، اب زیادہ بہادری نہ دکھاؤ، تم ان لڑکوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ لڑکا ہمارا مذاق اڑا کر بہت دور نکل گیا ہوگا۔ محمد بن قاسم کی شخصیت سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ دین اسلام کا پکا پیروکار ہے۔ راستے میں محمد زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا، کیا آپ کو علم ہے کہ سلیمان عبد المالک خلافت کا امیدوار بھی ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، اللہ کریم مسلمانوں کو ہر قسم کے شر سے ہمیشہ بچائے، آمین۔ زبیر نے محمد بن قاسم کی بات سن کر ثم آمین کہا اور کہا، آج میں نے آپ کے چہرے کو پہلی دفعہ اتنے جلال میں دیکھا ہے۔
साले का मुकाबला करने के लिए जब आपने तलवार निकाली तो मुझे आप ज़्यादा उम्र के तजर्बा कार सिपाही महसूस हुए थे। आपको पता है कि ये साले कौन था? यह तलवार जनी का बहुत तजर्बाकार खिलाड़ी है। मैंने 1.5 साल पहले इसको देखा था। इसे अपनी महारत पर बहुत गुरूर था, मगर आपने तो इसका सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया। मोहम्मद बिन कासिम की बात सुनकर मुस्करा दिया और दमिश्क की जानब तेज़ी से बढ़ने लगा। दमिश्क पहुंचकर दोनों ने जामिया मस्जिद नमाज असर अदा की और कसर खिलाफत में चले गए, जहाँ अमीर उल मोमिनीन वलीद बिन अब्दुल मालिक ने इनकी आमद की इतला पाते ही इन्हें फ़ौरन अंदर आने का कहा। जब दोनों दरबार में पहुंचे तो खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने दोनों को बारी बारी सर से पाँव तक देखा और पूछा, तुम दोनों में से मोहम्मद बिन कासिम किसका नाम है? मोहम्मद बिन कासिम ने नहायत अदब से जवाब दिया, या अमीर उल मोमिनीन, मेरा नाम मोहम्मद बिन कासिम है। खलीफा के सवाल करने के बाद तमाम दरबारियों की नज़रें ज़ुबैर पर लगी हुई थीं, मगर मोहम्मद बिन कासिम का जवाब सुनकर वो सब हैरती से देखने लगे। सब की नज़रों में और हैरत और ज़ुबान पर खामोशी थी। थोड़ी देर बाद सब दरबारी एक दूसरे से सरगोशियाँ करने लगे। हज्जाज बिन यूसुफ के पहले ख़त से खलीफा को इल्म तो था कि मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल नौजवान है, जिसकी उम्र बामुश्किल 17 साल है, मगर तमाम दरबारी ज़ुबैर को ही मोहम्मद बिन कासिम समझ रहे थे। इस लड़के को कतबिया के लश्कर का सलारे आला मानने को तैयार नहीं थे। फिर सब लोग आपस में सरगोशियाँ करने के बाद खलीफा की तरफ मतवज्जा हो गए, क्योंकि खलीफा को एहसास हो गया था कि तमाम दरबारी ख़ानदान खिलाफत के मोहसिन हज्जाज बिन यूसुफ के फैसले के खिलाफ बातें कर रहे हैं। उन्होंने ज़ुबैर और मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और अपनी इंतहाई करीब बिठाते हुए कहा, मैं इस नौजवान मुजाहिद को सलाम पेश करता हूँ, जिसके लिए हज्जाज बिन यूसुफ जैसे ज़माना शनास के ख्यालात बुलंद हैं। अब मेरे लिए भी आप काबिल एहतराम है। फिर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम से पूछा, ये आपका बड़ा भाई लगता है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, नहीं अमीर मोमिनीन, ये मेरे साथी ज़ुबैर है। वलीद बिन अब्दुल मालिक ने ज़ुबैर की तरफ देखकर कहा, नौजवान, मैं आज से पहले मैंने तुमको कभी नहीं देखा। शायद तुम सरांदीप के इल्ची के साथ यहाँ आए थे। तुम वहाँ से कब आए और वो बच्चे कहाँ हैं? खलीफा को ज़ुबैर की तरफ मतवज्जा देकर दरबारी भी ज़ुबैर की तरफ देखने लगे और अक्सर ने इसको पहचान भी लिया। ज़ुबैर को बेअतमाद देकर मोहम्मद बिन कासिम ने जल्दी से हज्जाज बिन यूसुफ का ख़त खलीफा को पेश करते हुए कहा, यह आपके लिए ख़ास पैगाम है। खलीफा ने ख़त लेकर पढ़ा और थोड़ी देर के लिए सोचकर कहा, सिंध के राजा ने हमारे जहाज़ को लूट लिया है, सरंदीप जाने वाली औरतों और बच्चों को भी कैद कर लिया है। ज़ुबैर, तुम सारा वाक़या खुद दरबार सुनाओ। ज़ुबैर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा वाक़या दरबार में सुना दिया, मगर दरबार खामोशी से बैठे रहे, जिसको देखकर ज़ुबैर की आंखों में आंसू आ गए। फिर इसने जेब से एक ख़त निकाला और खलीफा को पेश करते हुए कहा, या अमीरुल मोमिनीन, अबुल हसन की बेटी ने ख़त वाली बसरा को लिखा था, आप भी पढ़ लें। ख़त पढ़ते हुए खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक की आंखों में नमी तैरने लगी। वो भी हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ बहुत मुतासर हुए। फिर उन्होंने दरबारियों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ में दोबारा ख़त पढ़ा। वो हर लफ्ज़ और हर सतर ठहर ठहर कर पढ़ रहे थे। इनके एहसासात का अंदाज़ा इनकी आवाज़ से लग रहा हो रहा था। उन्होंने भी आधा ख़त पढ़ा था कि इनकी आवाज़ रंध गई और वो खामोश हो गया और रुमाल से अपने आंसू साफ़ करने लगे। फिर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ख़त पढ़ाते हुए कहा, इस ख़त को पढ़ने का हौसला नहीं हो रहा, अब आगे से तुम पढ़ कर सुनाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने ख़त पढ़ना शुरू कर दिया। दरबारियों के चेहरे का रंग बदल रहा था। तमाम दरबारी ख़त सुनकर अपने जज्बात का इज़हार करना चाहते थे, मगर वो सब अमीर उल मोमिनीन की खामोशी की वजह से खामोश बैठे थे। मगर यह खामोशी ज़्यादा देर कायम ना रही और शहर का बूढ़ा काजी अपनी जगह से उठा और बोला, अमीर उल मोमिनीन, आपको किस बात का इंतज़ार है? ये सोचने का वक़्त नहीं है। पानी हमारे सर से ऊपर हो चुका है। आपने भी ख़त पढ़ा और सुना है, और हमने भी। हमारा दिल बेकरार और बेचैन है। आप कोई भी फ़ैसला करें, देर नहीं करनी चाहिए। खलीफा ने बूढ़े काजी की तरफ देखा और कहा, मैं आप सब की राय का मुंतज़िर था। आप सब ही बताएं कि आपकी क्या राय है। काजी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, राय इस वक्त दी जाती है जब दो रास्ते हों, मगर अब हमारे पास सामने सिर्फ एक रास्ता है, और वो है जहाद का रास्ता। इसलिए हवाले से राय लेने की बजाय हुक्म दें। खलीफा ने हाथ में पकड़ी तलवार पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, मैं आप सब की राय पूछना चाहूँगा। एक आला ओहदेदार ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, हम सब आपके हुक्म पर अमल करेंगे। आप ये बात याद रखें कि हमसे कोई भी उल्टे पाँव चलने नहीं जाता। हम सब शहीद या गाजी का दर्जा हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। खलीफा ने कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर हमारे पास फ़ौज बहुत कम है। मूसा बिन नसीर का पैगाम आ चुका है कि वो अंदलस पर हमला करना चाहता है। दूसरी जानब तुर्कस्तान में इराक की सारी फ़ौज को कतीबिया अपने लिए बहुत कम समझता है। इसलिए हमें कोई नया महाज खोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम फ़िलहाल सब्र करें या इनके महाज को कमज़ोर कर लें। बूढ़े काजी ने दोबारा अपनी जगह से उठते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, इस बात को सुनने के बाद हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो आपका साथ देने का वादा ना करे।
اگر آپ کم فوج کا معاملہ عوام کے سامنے رکھیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ سندھ کی مہم کے لیے ہم افریقہ یا ترکستان سے فوج بلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ خلیفہ نے بوڑھے قاضی کی بات سن کر کہا، اگر آپ عوام کو جہاد کے لیے راضی کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو میں ابھی اور اس وقت سندھ کے لیے جہاد کا اعلان کرنے کو تیار ہوں۔ قاضی نے خلیفہ کی بات سن کر اپنے باقی ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ خلیفہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ درباری بھی فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے تلوار کو لاٹھی کی طرح پکڑتے ہوئے کہا، میں اپنے عوام سے مایوس نہیں، مجھے صرف یہ شکایت ہے کہ ہمارے معززین جو رائے دے سکتے ہیں وہ سب خود پسند اور خود غرض ہوں گے۔ آپ کو علم تو ہے کہ جب موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کی طرف جانے کی اجازت چاہی اور میں نے اس کو اجازت دے دی تو اونچے طبقے کے لوگوں نے سخت مخالفت کی تھی۔ جب قطبیہ نے مروہ پر حملہ کیا تھا تو میرے بھائی سلمان بن عبد المالک نے صاف لفظوں میں سخت مخالفت کی تھی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بعض سے لوگوں میں جو مخلص لوگ ہیں وہ کاہل اور آرام پسند ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر روئے زمین پر غلبہ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاؤں کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر تمام معززین دربار عوام میں جائیں اور ان کو جہاد کا بتائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ چند روز میں ایک ایسی فوج تیار نہ ہو جائے جو نہ صرف سندھ بلکہ پوری دنیا پر غلبہ اسلام کے لیے کافی ہوگی۔ آپ لوگ میری بات کا برا نہ مانیے گا۔ 1 یا 2 دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے بے عمل معززین کو یہ بات بتا کر خوشی محسوس کریں گے، پھر سندھ کے راجہ دیر کو برا بلا کہہ کر بنی اسرائیل کی طرح دنیا اور آخرت کا سارا بوجھ اللہ کریم کے سپرد کر کے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ مگر ہم سب ہمت کریں تو مجھے یقین ہے کہ عالم اسلام ابھی پرجوش اور زندہ ہے۔ اگر تمام معززین تفریح مجلس کی جگہ دمشق کے ہر گھر میں جائیں، عوام میں جانا، گفتگو کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا کر لیں تو سندھ کے جو قیدی دیواروں کو کان لگائے بیٹھے ہیں وہ بہت جلد ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن لیں گے۔ اللہ کریم اس لڑکی کو صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ وہ اپنی روشن آنکھوں سے خود دیکھے گی کہ ابھی ہماری تلواریں کند نہیں ہوئی۔ امیر المومنین نے پورے دربار کو ایک خاموش پیغام دے دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر کہا، امیر المومنین، اگر آپ اجازت دو میں یہ ساری ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ خلیفہ نے مسکرا کر محمد بن قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم کو میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں تشریف لے گیا اور دربار برخاست ہو گیا۔ دربار میں موجود تمام معززین نے محمد بن قاسم کو گھیر لیا، نئی فوج تیار کرنے میں تعاون کا یقین دلایا اور اس کو ڈھیریں دعائیں دی۔ محمد بن قاسم نے دمشق کے ہر محلے اور گلی میں جا کر سندھ کے جہاد کے لیے لوگوں کو بتایا، جس پر تمام لوگ جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بچے، جوان اور بوڑھے سب محمد بن قاسم کی قیادت میں خود کو شامل کر رہے تھے۔ بوڑھے اور جوان اپنی تلواریں بلند کر کے اپنی حمایت کا یقین دلانے لگے۔ اتنے میں ایک 10 سالہ بچہ ہجوم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھا اور خلیفہ ولید بن عبد الملک قریب جا کر بولا، یا امیر المومنین، کیا مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت ہے؟ مجھے علم نہیں تھا، ورنہ میں بھی اپنی تلوار ساتھ لے کر آتا۔ میں بھی سندھ میں قید مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس بچے نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور کہا، اب مجھے اجازت دیں تو میں ابھی بھاگ کر گھر جاتا ہوں اور اپنی تلوار لے آتا ہوں۔ اب مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دے دیں اور سندھ جانے والے لشکر کو بھی روک لیں تاکہ میں بھی اس میں شامل ہو سکوں۔ خلیفہ نے بچے کی معصومیت اور جذبے کو دیکھ کر اس کے گالوں پر پیار کیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی تم یہیں رہو، کیونکہ جہاد پر جانے کے لیے تم کو ابھی چند سال مزید انتظار کرنا ہوگا۔ بچہ خلیفہ کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا محمد بن قاسم کے پاس چلا گیا۔ بچے کے چہرے پر بے چینی تھی، جیسے وہ جہاد پر جانے کے لیے بے چین ہو۔ وہ جانے کی ضد کرنا چاہتا تھا مگر دونوں بڑی شخصیات کے احترام کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے بچے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور ایک سپاہی کو کرسی اٹھا کر لانے کا حکم دیا۔ جب سپاہی کرسی لے آیا تو انہوں نے محمد بن قاسم کے قریب رکھنے کا اشارہ کیا۔ خلیفہ نے کرسی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، محمد بن قاسم کی تقریر کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمہاری غیرت زندہ ہے، بے حسی تم سے بہت دور ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت سندھ کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سندھ جانے والے لشکر کی مدد فرمائے، آمین۔ لوگوں کا ہجوم خلیفہ کی بات سن کر پرجوش ہو گیا اور فضا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ خلیفہ نے لوگوں کو ہاتھ کا اشارہ کر کے خاموش کروایا اور کہا، میری خواہش ہے کہ ایک ہفتے کے اندر دمشق کی فوج بصرہ روانہ ہو جائے۔ اگر بصرہ میں محمد بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو یقیناً کوفہ اور بصرہ سے بھی سپاہیوں کی کافی تعداد جمع ہو جائے گی، اور آپ میں سے جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں ان کو گھوڑے دیے جائیں گے، اور جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے انہیں اسلحہ دیا جائے گا۔ میں ایک بہت اہم خبر بھی سنانا چاہوں گا جس کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہ یہ کہ محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے والے لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔
میں نے اس نوجوان مجاہد کے لیے عماد الدین کا لقب چنا ہے۔ آپ سب مل کر اس کے لیے دعا کریں کہ یہ واقعہ اسلام کے لیے عماد الدین دین کا ستون ثابت ہو۔ امین۔ مجھے ایک بار پھر جوش امڑ آیا اور سب نے مل کر خلیفہ کے فیصلے کی بھرپور حمایت کر دی۔ رات کے آخری پہر محمد بن قاسم نیند سے بیدار ہوا اور دمشق کی جامع مسجد میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکسار اور سوز و گداز کے ساتھ دعا کرنے لگا۔ اے رب العالمین، تو بہت رحیم و کریم ہے، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے کمزور کندھوں پر ایک بہت بھاری ذمہ دار آن پڑی ہے، میری مدد فرما، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے ساتھیوں کو ان کے آباء و جداد کا عزم، جذبہ اور استقلال عطا فرما۔ حشر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والوں کے سامنے ہمیں شرمسار نہ ہونے دینا۔ اے مالک دو جہاں، مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ عطا فرما۔ میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سربلندی اور سرفرازی میں گزرے۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما، تیرے نام پر مٹنے والے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ محمد بن قاسم کی آواز بھر آئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ دیر یہیں کفیت رہی۔ جب دل کو حوصلہ ہوا تو محمد بن قاسم نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیا اور دیکھا کہ اس کے ساتھ صف میں ایک اور آدمی بھی موجود ہے جو اس کی دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ محمد بن قاسم اور اس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس آدمی کا سادہ لباس اور نورانی چہرہ مخصوص جاذبیت ظاہر کر رہا تھا۔ دونوں کی نظروں میں شناسائی کا اندازہ تھا۔ وہ آدمی اپنی جگہ سے ذرا سا کھسکا اور محمد بن قاسم کے انتہائی قریب ہو کر بیٹھ گیا اور نہایت محبت اور خلوص سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہارا نام محمد بن قاسم ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، جی ہاں۔ آدمی نے خوشی سے کہا، میرا نام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ محمد بن قاسم کا چہرہ کھل اٹھا، وہ نہایت ادب سے بیٹھ گیا۔ محمد بن قاسم اس سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات کرے۔ محمد بن قاسم نے ان سے کہا، محترم، آپ میرے لیے ایک خصوصی دعا فرمائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک ارادے کو پورا فرمائے اور تمہاری مدد فرمائے، آمین۔ محمد بن قاسم نے کہا، محترم، ایک لمبے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ آج اتفاقاً آپ سے ملاقات ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے۔ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے مسکرا کر کہا، تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم ختم ہو جائے گی، مگر تم سندھ میں جہاد کا اصل جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تم کو وہاں اپنے اخلاق، کردار اور نرم لہجے سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے نہیں بلکہ ان کو ظلم سے نجات دلا کر یہ آزادی اور سلامتی کا راستہ بتانے آئے ہو۔ تم نے انہیں یہ بتانا ہے کہ اسلام میں قدم رکھنے والے ہر انسان غلامی سے آزاد ہے۔ تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں کے لوگ آقا اور غلام، اونچی اور نیچی ذات کے قائل ہیں، مگر تم نے اسلامی مساوات کا درس نقشہ پیش کر کے تمام انسانوں کو برابر درجہ دینا ہے۔ اس طرح تم ان کے دل بھی جیت لو گے۔ جو آج تمہارا دشمن ہوگا وہ کل تمہارے کردار کی وجہ سے تمہارا سب سے بہترین دوست بن جائے گا۔ جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان ہونے لگی۔ دونوں نے فجر کی نماز ادا کی اور محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز سے اجازت لی اور کہا، سندھ روانہ ہونے میں ہمیں 5-6 دن لگ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں مجھے آپ کے علم و فضل سے فیض یاب ہونے کا موقع مل جائے تو میری خوش قسمتی ہوگی، مگر دن میں زیادہ وقت مجھے نئے سپاہیوں کو تربیت دینے میں گزارنا ہوگا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو رات کو مجھے تھوڑا وقت دے دیا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز نے محمد بن قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب بھی تمہارا دل چاہے میرے پاس آ جانا، خاص طور پر اس وقت مجھے تم یہاں مسجد میں پاؤ گے۔ 1 ہفتے کے بعد میں نے مدینہ منورہ چلے جانا ہے۔ محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز سے اجازت لی اور مسجد سے باہر آ گیا، جہاں پر دمشق کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ اس کے آگے پیچھے چلنے لگے۔ محمد بن قاسم نے نوجوانوں سے کہا، آپ سب لوگ میدان میں پہنچ جائیں، میں تھوڑی دیر تک آپ کے پاس آتا ہوں۔ تمام نوجوان میدان کی طرف چل پڑے۔ یہ 5 دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور دمشق میں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو چکا تھا۔ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد دمشق کے لوگ مکانوں کی چھتوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر محمد بن قاسم اور اسلامی لشکر کا جلوس دیکھتے رہتے تھے۔ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک طویل سفر کے بعد جنگ کرنے والے فوج کی باغ دوڑ ایک 17 سالہ نوجوان کے ہاتھ میں تھی۔ دمشق سے بصرہ تک راستے میں ہر شہر ہر بستی سے کئی نوجوان، کم سن لڑکے اور بوڑھے بھی اس لشکر میں شریک ہو رہے تھے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور
اور وہاں عورتیں بھی اپنے مردوں کو سندھ جانے والے لشکر میں شامل ہونے کا کہہ رہی تھی۔ محمد بن قاسم کی بوڑھی والدہ بھی بصرہ کی بوڑھی عورتوں کے ساتھ مل کر جہاد کی تبلیغ کر رہی تھی۔ عورتوں نے اپنی قیمتی زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے تاکہ اسلامی لشکر کے کام آ سکیں۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن گزارے۔ ان دنوں میں بیت المال میں لاکھوں روپے زیورات جمع ہو گئے تھے۔ دمشق سے روانہ ہوتے ہوئے وقت اسلامی لشکر میں 5000 سپاہی تھے، مگر بصرہ پہنچتے تک یہ تعداد 12000 سے بڑھ گئی، جن میں 6000 سپاہی گھڑ سوار